آپ کی ترغیب کے لیے علم دین کے کچھ فضائل میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ جب ہم اس پروگرام کو سنیں گے، فرض علم حاصل کریں گے، تو اس پروگرام کو سننے کے بعد، اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہمیں کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے دو گروہ موجود ہیں اور وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرے صحابہ تم کس میں گفتگو کر رہے ہو، کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کے دو افراد ہیں، ان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جن میں سے ایک تو قائم اللیل قائم الدہر تھا، یعنی راتوں کو بہت نمازیں پڑھتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، لیکن وہ علم دین اس کے پاس بہت زیادہ نہیں تھا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف فرائض واجبات کی پابندی کرتا تھا، پھر علم دین سیکھنے سکھانے میں لگ جاتا تھا۔ اب ہماری گفتگو اس بارے میں ہو رہی ہے کہ ان دونوں میں سے فضیلت والا کون ہے، کیونکہ علم کو اگر دیکھا جائے تو علم اس کا بہت پختہ، لیکن اگر ہم فرائض کے علاوہ اس کی عبادت دیکھیں تو وہ اتنی نظر نہیں آ رہی۔ اور ایک طرف ہے کہ وہ اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ رات بھر نمازیں پڑھ رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، عبادت کی بہت کثرت ہے، تو ہم اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، کہ اس عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی مجھے تمہارے ادنا شخص پر۔ اب اس کی تشریح میں شارحین فرماتے ہیں کہ ایک طرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسری طرف ایک ایسا عام امتی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اور عام امتی کے درمیان جو درجوں کا تفاوت ہے، ان کا جو ڈفرنس ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو عالم دین ہے، جو صرف فرائض واجبات کی پابندی کر کے علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ساری رات عبادتیں کرنے والا، دن میں روزے رکھنے والا، اور جس کے پاس علم اتنا گہرائی کے ساتھ نہ ہو، علم اس کے پاس موجود نہ ہو، ان دونوں کے درمیان جو درجوں کا ڈفرنس ہے، اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک شخص جو رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر سردی کی راتیں ہیں اور سردی کی رات میں وہ اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے اس کو طہارت حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے، اپنا گرم بسترا چھوڑنا ہے، اور ایک طرف ایک عالم دین ہے کہ جو چند لمحے کسی کو کچھ سکھا رہا ہے، پھر رات کے اندر وہ سو بھی رہا ہے، کوئی زیادہ عبادت نہیں کر رہا، اس کا درجہ سرکار علیہ السلام نے اتنا بلند فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شہداء کے خون اور علماء کے قلم کی سیاہی کو ایک ترازو میں تولے گا۔ اب آپ اس پر غور کریں کہ شہید کا خون، یعنی جب میدان جنگ میں جا رہا ہے، گرمی کے دن ہوں، ہاتھ میں تلواریں موجود ہوں، میدان جنگ میں جا رہا ہے، وہاں پر جانے کے بعد وہ لڑ رہا ہے، اس گرمی کے اندر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور شہادت سے پہلے وہ زخمی بھی ہو رہا ہے، اس کو تلوار بھی لگ رہی ہے، بہت زیادہ اس کے خون بھی بہ رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر گرمی سے حفاظت کے سارے انتظامات کر کے قلم سے صرف لکھ رہا ہے، اس کی جان کو تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس کے زخمی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو ایک طرف یہ شہید ہوگا اور ایک طرف یہ عالم ہوگا۔ تو اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عالم قلم سے لکھ رہا ہے، اس کے قلم کی سیاہی اور یہ جو شہید ہے اس کے خون، یہ دونوں برابر ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء کا مقام کتنا بلند ہے، علماء کا مقام کس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شان سے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے شہید اور عالم دین کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی بیان فرمایا درجہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شہداء کو حکم دے گا کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور علماء کو روک کر کہا جائے گا کہ آپ ٹھہریں اور لوگوں کی شفاعت کریں۔ پھر علماء کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ دنیا میں علماء کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیے جانے کو یاد دلائیں گے کہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پانی بھی پیش کیا تھا وضو کا، لہٰذا آپ ہمیں جنت میں لے کر جائیں، تو علماء پھر اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم اگر حاصل کر لیا جائے تو اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی ایک فضیلت اس طریقے سے بیان فرمائی کہ اگر کوئی دن بھر میں لمحے بھر کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس میں آپ علم دین سیکھ رہے ہیں اور دیگر آپ کے پاس فرائض و واجبات آپ کے پورے ہوں، تو آپ کے لیے یہ پروگرام دیکھنا، آدھے گھنٹے کا پروگرام اہتمام کے ساتھ دیکھنا، یہ ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہوگا۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں
تاکہ اگر وہ بھی دیکھ کر علم دین کے کچھ مسائل سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔